کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے نصیب بدل دیتی ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح ایک ننھی بچی کے لیے جنت کا دروازہ کھول گئی۔ دادا جی اپنی پرانی کرسی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر نور۔ مغرب کا وقت قریب تھا، آسمان سرخ سنہری روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ ان کے سامنے ننھی انوشا بیٹھی تھی، بڑی معصوم سی، گول مٹول آنکھیں اور ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے دادا جی کی وہی تسبیح۔ دادا جی مسکرا کر بولے، انوشا بیٹا، یہ تسبیح تمہیں پتہ ہے کتنی پرانی ہے؟ تمہاری دادی نے مجھے شادی کے دن دی۔ انوشا ہنسی، تو کیا یہ جادو کی تسبیح ہے دادا جی؟ دادا جی ہنستے ہوئے، ہاں بیٹا، یہ جادو ہی تو ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، اللہ کے ذکر کا جادو۔ رمضان کا دوسرا حشرہ تھا، گھر میں افطاری کی تیاری ہو رہی تھی۔ انوشا کھیلتے کھیلتے دادا جی کے کمرے میں گئی۔ دادا جی وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تسبیح میز پر رکھی تھی۔ انوشا نے شوق سے تسبیح اٹھائی، انگلیوں پہ لپیٹی اور سبحان اللہ بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک تسبیح کے دانے بکھر گئے، ہر دانہ زمین پر گر رہا تھا۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یا اللہ، دادا جی ناراض ہو جائیں گے، میں نے تو بس کھیلا تھا۔ وہ جلدی جلدی دانے چننے لگی، مگر ایک دانہ قالین کے نیچے چلا گیا۔ وہ بہت ڈر گئی۔ جب دادا جی واپس آئے تو اس کے ہاتھ خالی دیکھ کر بولے، انوشا بیٹا، یہ تسبیح کہاں ہے؟ انوشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا، دادا جی وہ ٹوٹ گئی ہے، میں نہیں چاہتی تھی، بس میں کھیل رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انوشا کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن دادا جی کے چہرے پر غصہ نہیں، نرمی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ دانے تو دوبارہ پرو لیے جائیں گے، مگر یاد رکھنا، ذکر ہمیشہ دل سے ہونا چاہیے، انگلیوں سے نہیں۔ انوشا حیران ہو گئی، دادا جی آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ دادا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹا، جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اسی رات انوشا نے خواب دیکھا، وہ ایک روشن باغ میں کھڑی تھی، ہر طرف پھول، روشنی اور ایک نورانی آواز سنائی دی، انوشا تم نے سچ بولا، اللہ تم سے راضی ہے۔ ایک سفید لباس میں بزرگ نے ہاتھ میں وہی تسبیح پکڑی ہوئی تھی، لیکن اب وہ چمک رہی تھی۔ بزرگ نے کہا، یہ تسبیح تمہارے لیے دعا بن گئی ہے، اس کے ہر دانے میں تمہارا سچ چھپا ہے۔ انوشا جاگ گئی، دل سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اگلے دن جب انوشا جاگی، دادا جی بہت کمزور لگ رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں۔ انہوں نے وہی تسبیح انوشا کے ہاتھ میں رکھ دی، اب یہ تمہاری ہے، یاد رکھو، ہر دانہ تمہیں یاد دلائے گا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کچھ دن بعد دادا جی کا انتقال ہو گیا، گھر میں غم کا سماں ہو گیا۔ انوشا نے تسبیح کو اپنے گود میں رکھا اور روتے ہوئے کہا، دادا جی میں آپ کا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گی۔ اسی وقت کمرے میں خوشبو پھیل گئی، جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے میری بیٹی۔ کئی سال گزر گئے، انوشا بڑی ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ آیا، ایک دن مسجد میں چند بچوں کے ساتھ افطاری بانٹ رہی تھی کہ ایک عورت نے کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھ میں جو تسبیح ہے وہ کہاں سے لی ہے؟ اس سے نور بکھر رہا ہے۔ انوشا نے مسکرا کر کہا، یہ میرے دادا جان کی تسبیح ہے، ان کی دعا بھی۔ اچانک ایک ننھی بچی دوڑ کر آئی، اس کے ہاتھ سے کھجور گر گئی۔ انوشا نے جھک کر وہ اٹھائی اور مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی ہو جاتی ہے تو ڈرنا نہیں، سچ بولنا، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ رمضان کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ انوشا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، دادا جی، آپ کی تسبیح آج بھی مجھے اللہ کے قریب رکھتی ہے۔ اس کہانی کا ایک بہت ہی خوبصورت سبق ہے کہ سچائی، معافی اور ذکر الہی میں وہ طاقت ہے جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی روشن بنا دیتی ہے۔ جو دل سے اللہ کو یاد کرے، اس کے لیے ہر دانہ تسبیح نہیں، دعا بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا خوبصورت واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ جو بھی ہم نیا واقعہ اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو ملے۔
تو ملتے ہیں اگلے کسی اور خوبصورت واقعے میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔